ضروریات دین کو سمجھنا اسی وجہ سے بے حد ضروری ہے۔ کوئی بھی بندہ نماز کا ڈھونگ رٹا کر نماز پڑھ لے کیا مسلمان ہو جائے گا؟ اس کا ایمان، اس کا عقیدے کو دیکھنا پڑے گا، اس کا ایمان اور عقیدے کو دیکھنا پڑے گا۔ یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں ایک قوم ایسی بھی تیار ہوگی جو مسجدیں تو مصلیوں سے آباد تو رہیں گی لیکن ان کے دل ایمان سے خالی رہیں گے، ان کے دل ایمان سے خالی رہیں گے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا اگر جمعے کے دن مجمع میں تیر چھوڑا جائے، جس کے سینے پر بھی وہ تیر لگ جائے گی وہ بے ایمان ہوگا، جس کے سینے پر بھی وہ تیر لگ جائے گی وہ بے ایمان ہوگا۔ یعنی یہ فتنوں کا یہ بھرا زمانہ، پتہ نہیں کون بندہ کس فتنے کا شکار ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے فتنوں سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ اور سب سے بہترین قلعہ علماء کی صحبتیں ہیں۔ کیا ہے؟ علماء کی صحبتیں ہیں۔ اس زمانے میں اگر ہم نے اپنے آپ کو علماء سے کاٹ دیا، علماء سے بدظن رہے، علماء سے دوری کو اختیار کر لیا، پتہ نہیں کون سا بھیڑیا ہمیں بکریوں کے ریوڑ سے اٹھا کر کے لے جائے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کون سا فتنہ کہاں سے آ کر کے ہمیں فتنے کا شکار بنا دے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یاد رکھنا ہم نے پورے ہندوستان کا دورہ اس فتنے کے توسط سے اللہ نے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت سارے ہم نے ایسے دیندار گھرانے کے بچوں کو بھی دیکھا ہے جن کو اپنے دینداری پر فخر تھا، ایسے حفاظ کو بھی دیکھا ہے جن کے سینوں میں قرآن تھا، ہم نے ایسے نیم مولویوں کو بھی دیکھا ہے جو احادیث رسول اللہ کو بھی پڑھے ہوئے تھے لیکن سمجھے نہیں، بڑوں سے تعلقات نہیں، نہ علماء سے نہ اللہ والوں سے، ان کی صحبتوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ دنیا کی غفلت بھری زندگی نے ہمارے ایمان کو ایسا نکال دیا جس طریقے سے ایک آٹے میں سے بال کو نکالنا آسان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یاد رکھنا ضروریات دین کو جاننا بے حد ضروری، ضروریات دین کو جاننا بے حد ضروری۔ ان چیزوں کو جانیں، اپنے عقائد کی حفاظت کریں اور اپنے بھی ایمان کی حفاظت کریں، اپنے نسلوں کی ایمان کی بھی حفاظت کریں۔ دیکھو ہم نے بچپن میں پڑھا ہے الحمدللہ جتنے بھی چہرے یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ تو تمام کے تمام تقریباً حفاظ علماء کے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ پھر بھی میں سبقاً اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے کہتا رہتا ہوں کیونکہ یہاں پر عام لوگ بھی کچھ لوگ موجود ہیں، دانشور لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ہم نے بچپن میں سنا ہے، پڑھا ہے، وہ چیز وہیں تک رہ گئی۔ ہم تو صرف نماز روزے اور مسجد کے اور دوسرے چیزوں کے پابند ہو گئے، اس سے زیادہ ہماری کوئی سرکل نہیں، ہماری زندگی کا کوئی رخ نہیں، ہم نے اسی کو زندگی اور آخرت بنا لیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اصل ضروریات دین میں سب سے پہلی چیز کو جاننا کیا ہے؟ اسلام کی بنیادی ارکان۔ اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، یہ اسلام کی بنیادی چیزیں، سب کو معلوم ہے اسلام کی بنیادی چیزیں۔ ان چیزوں کو جاننے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، ماننے سے مسلمان ہوتا ہے، قبول کرنے سے مسلمان ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، ورنہ تو جانکاری تو کسی غیر مسلم کو بھی ہو سکتی ہے، کسی عیسائی اور یہودی کو بھی ہو سکتی ہے۔ جاننا ضروری نہیں بلکہ ماننا اور قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جس نے مان لیا، قبول کر لیا وہ مسلمان، جس نے جان لیا اور قبول کر لیا وہ مسلمان۔ اگر اس پر عمل ہو رہا ہے یا عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے یہ بات الگ ہے۔ جو شخص عمل کر لیا عمل کا بدلہ ملے گا، عمل میں کوتاہی ہوگی اس کی سزا ملے گی، ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ نماز نہ پڑھتا ہو وہ کافر تھوڑی ہوگا، وہ تو گنہگار ہوگا۔ کوئی بندہ روزہ نہ رکھتا ہو گنہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی یاد رکھنا، تو ہمارے نظروں کے اندر یہ جو فتنے ظاہری اعمال کو بنا بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ وہ لوگ متقی ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کی عبادتوں کے سامنے ہماری عبادتیں کچھ نظر نہیں آتی، ان کی عبادتوں کے سامنے ہماری عبادتیں کچھ نظر نہیں آتی۔ آقا نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، ایک قوم ایسی بھی ہوگی کہ جن کے اعمال تمہارے اعمال سے کہیں زیادہ ہوں گے، ان کو دیکھو گے تو اپنے اعمال کو کمزور محسوس کرنے لگو گے، لیکن ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اگر ان کے اوپر تیر چھوڑا جائے تو ان کے سینے سے آر پار نکل جائے گا، لیکن ایمان کا ذرہ ان کے دلوں میں موجود نہیں ہوگا۔